آپ کی بہن ڈاکٹر مصباح یہاں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی سائٹ سے جہاں یہ خوبصورت بنیادیں بلڈنگ کا لے آؤٹ آپ کو دکھاتی جاتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اصل چیز جو اس مشن کا پرپز ہے، اصلاح معاشرہ، اس پر بھی گفتگو کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں خواتین کے لیے ان کی عزت و عصمت کی، جان مال کی حفاظت کے لیے انہیں گھروں میں بیٹھنے اور بوقت ضرورت باپردہ نکلنے کا حکم دیا، میں اپنی ذات سے ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پیارے شوہر کو، پھر اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے باپ کو جو ایک نصیحت کرتی ہوں یا وصیت کہ آپ جو اپنی فیملی کے لیے، اپنی گھر کی خواتین کے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ ہر مسلم عورت کے لیے پسند کریں، اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھیں۔ گھر سے باہر نکلنے والی ہر خاتون غلط نہیں ہوتی، یہ غلط ہماری نظریں ہوتی ہیں جو ایون کسی اچھی خاصی خاتون کو بھی غلطی تک پہنچا سکتی ہیں۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کو دو قسم کی خواتین عموماً ملتی ہیں۔ پہلی قسم وہ عورت جو امرأۃ العزیز کی طرح، عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو، اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا، خوشبو لگائی، میک اپ کیا اور زبان حال سے دیکھنے والے کو گویا یوں کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ اس کی آنکھیں سراہنے کے لیے کھلی ہوتی ہیں، اس کے کان دعوت گناہ سننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، زبان حال سے گویا کہہ رہی ہوتی ہے ہائی تلک، ہائی تلک، جلدی آ، جلدی آ۔ اور دوسری قسم وہ عورت جو پردہ کرتی ہے، بامر مجبوری، بوقت ضرورت باہر نکلتی ہے تو باحجاب ہوتی ہے، حالات نے، ضروریات نے اسے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہوتا ہے، جس کی چال تمشی علی استحیاء، سراپے حیا ہوتی ہے، جو زبان قال سے کہہ رہی ہوتی ہے لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں۔ پہلی قسم کی عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، انہیں جھکائے رکھیں اور برملا کہہ دیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج۔ تمہاری ادائیں، تمہاری باتیں، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز، چال ڈھال، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور دوسری قسم کی عورت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو، شائستگی سے مدد کرو اور اپنا راستہ لو۔ یہاں بھی اہم ہے کہ نیکی کر کے پھر کوئی امید نہ رکھو، شکریہ سننے کا کوئی انتظار یا سلام دعا کا کوئی بہانہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بھلائی کی تو رب کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف نہیں۔ بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے میں چلے گئے اور رب سے دعا مانگی۔ یاد رہے اللہ عز و جل نے انبیاء کے قصے، خواتین کا کردار، انبیاء کی مثال، یہ سب کس لیے بیان کی؟ اس میں ہمارے لیے بشارتیں ہیں، راہیں ہیں کہ اس راہ پہ چلیں گے تو اللہ ان مثالوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کی عفت ان کے عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنی گھر والی کے ساتھ چلا، تنہا مسافر آئے، ٹھکانہ اور اہلیہ سب مل گئے۔ اے اللہ ہمیں عفت اور پردہ عطا فرما۔ اور یوسف علیہ السلام ان کی عفت عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ۔ یہ بھی ایک خواب ہے جس کی تعبیر مکمل ہونے جا رہی ہے۔ آئیے اس عظیم منصوبے میں میرے ساتھ شامل ہو کر اپنی آخرت کی تعبیر حاصل کریں اور دنیا کی زندگی میں سکینت، رحمت، نعمت، صحت اور برکت ہی برکت پائیں کہ اللہ نیکوکاروں کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ایک ایسا تعلیمی ادارہ کہ جہاں بچیوں کی دنیا اور آخرت محفوظ ہو، تعلیم کے ساتھ عزت و عصمت کی حفاظت اور تربیت بھی ممکن ہو، عورت کا لباس اس کے باپ کی پرورش، اس کے بھائی کی غیرت، اس کے شوہر کی مردانگی، اس کی ماں کی فرما برداری پر دلالت کرتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ سب اس کے لباس سے، چال ڈھال سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ کیسے قوم مریم نے کہا تھا، وہ کردار پر شک کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، لیکن گواہی دیے بنا نہ رہ سکے کہ تو کس آل سے ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ یہ ہے اس کا لباس جو اعلیٰ حسب نسب کا پتہ دیتا ہے۔ انہوں نے اس کے بھائی، اس کے والد اور اس کی ماں کی یاد دلائی، کیونکہ ان رشتوں کے نیک سیرت ہونے سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب میں کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں جس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے اور اپنی عریانیت میں مبالغہ آرائی کی ہے، سنوارنا چھپانے کے ساتھ نہیں بلکہ عریانی کے ساتھ، تو میں اس کے والدین کی طرف دیکھتی ہوں اور اللہ کا قول یاد آتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ میری ایمان اور حیا میں اضافہ کرتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی، میرے اہل و عیال کی اور اس سے بڑھ کے میرے اسلام کی کوئی سبکی نہ ہو۔ یہ وہ مفید باتیں ہیں جن کی آگاہی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر اس آگاہی کو پھیلانا کہ بیٹیوں کے لیے ان کے اہل و عیال کی عزت کا سوال ہے بلکہ زندگی کا سوال بن جاتا ہے، اور اسلام کی سچی نمائندہ بنے۔ اور ہاں میرے بھائی، سننے دیکھنے والے، آپ کے چال ڈھال، آپ کے کردار، آپ کے انداز، آپ کے الفاظ سے بھی عورت کی عزت، حفاظت اور ادب ہی ٹپکنا چاہیے، جھلکنا چاہیے۔